جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے کرنل محمد خان کی تصنیف قدر ایاز کا مطالعہ کیا۔ اس سبق کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ کرنل محمد خان کے صاحبزادے سلیم میاں، جو کہ دیہاتی لوگوں سے بہت نفرت کرتے تھے اور انہیں گوار کہتے تھے، جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ اس کے والد محترم یعنی کرنل محمد خان بھی ایک دیہات سے تعلق رکھتے تھے، تو اس کے دل میں دیہاتی لوگوں کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اور اس پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بھی جانا کہ دیہاتی اور شہری زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے، دیہات میں لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں اور شہر میں لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم کرنل محمد خان کی تصنیف قدر ایاز کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ تو اس کا جواب بتاتی چلوں۔ مصنف کو رہنے کے لیے عمدہ سی کلاس کمرہ ملا، جو اپنی کلاس میں باقی کمروں سے منفرد تھا۔ اگلا سوال ہے، سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ سلیم میاں میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے۔ دوسرے کرنیل زادوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنا اور شام ہوتے ہی ٹی وی دیکھنا ان کے مشاغل تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ سلیم میاں علی بخش پر اس لیے برہم ہوئے کیونکہ ملازم علی بخش نے ان کے دوست امجد صاحب کو گول کمرے میں صوفے پر نہ بٹھایا، ٹھنڈے پانی کی بجائے کوکا کولا کیوں پیش نہ کی؟ اگلا سوال ہے، دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، دیہاتی لڑکا جب پہلے دن اسکول گیا تو اس نے ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا تھا۔ تو طلباء و طالبات، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر صاحب چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، ماسٹر صاحب ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے دیہاتی لڑکے کے گاؤں پہنچ گئے۔ رات کا وقت قریب آ رہا تھا، اس لیے ماسٹر جی نے چھوٹے چودھری کے ہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ اس کا جواب ہے، چائے زیادہ بہتر نہ بن سکی، اس لیے ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، چائے ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی۔ اس سے اگلا سوال ہے، دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ تو اس کا جواب ہے، دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو گئی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے سوالات کے جوابات۔ بڑھتے ہیں اس مشق کے سوال نمبر 2 کی جانب۔ تو اس مشق کا سوال نمبر 2 ہے، قدر ایاز کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں خلاصہ لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا چکی ہوں، تو تمام طلباء و طالبات ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے قدر ایاز کا خلاصہ خود تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ واحد ہیں اور کچھ جمع ہیں۔ تو طلباء و طالبات، واحد کے جمع
اور جمع کے واحد تلاش کریں گے۔ پہلا لفظ ہے دیہات۔ دیہات جمع لفظ ہے تو اس کا واحد ہوگا دہی۔ شکایت، شکایات۔ ارشادات، اس کا واحد ہوگا ارشاد۔ قصہ، قصہ چونکہ واحد لفظ ہے تو اس کی جمع ہوگی قصص۔ حادثات، حادثہ۔ روایت، روایات۔ امارت، امارات۔ امتیاز، امتیازات۔ مشاہدات، مشاہدہ۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق قدر ایاز کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں گے۔ تو طلباء و طالبات سوال نمبر 4 سبق قدر ایاز کی دہرائی کرتے ہوئے آپ خود حل کریں گے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ تو سوال نمبر 5 بھی طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے قسام ازل، قطع زمین، مخل، تواضع اور آخری لفظ ہے تنازع۔ تو طلباء و طالبات اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ سوال نمبر 7 ہے، اپنے استاد سے محمود ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو طلباء و طالبات محمود ایاز کی تلمیح جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ تلمیح کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تلمیح کیا ہے۔ نظم و نثر میں کسی ایک لفظ یا چند مختصر الفاظ کے ذریعے کسی مشہور روایت یا کسی تاریخی سانحے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ یعنی نظم یا نثر میں کسی ایک لفظ یا ایک سے زیادہ الفاظ کے ذریعے سے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، یعنی کہ نظم یا نثر میں کوئی ایسا ایک لفظ استعمال کرنا جو ماضی کے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرے، تلمیح کہلاتا ہے۔ جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو یہاں جو لفظ آتش نمرود ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو طلباء و طالبات اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ کسی ایک لفظ سے کسی پورے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، یعنی کہ ایسا ایک لفظ جو کسی تاریخی واقعے کی یاد دلا دے، تلمیح کہلاتا ہے۔ تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ محمود ایاز کی تلمیح کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور ایاز محمود کا انتہائی وفادار غلام تھا۔ محمود اس غلام پر بے انتہا اعتماد کیا کرتا، اس بنا پر اکثر وزراء ایاز سے حسد کرتے کہ ایک غلام کو ہم جیسے اعلیٰ لوگوں پہ فوقیت دی جا رہی ہے۔ تو طلباء و طالبات محمود کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ محمود غزنوی ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کے غلام کا نام تھا۔ لیکن جو محمود بادشاہ تھا وہ اپنے غلام ایاز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا اور اسے اپنے غلام ایاز سے بہت محبت تھی، اور اسی بنا پر جو دوسرے وزراء تھے وہ ایاز سے حسد کرتے تھے۔ جیسا کہ یہاں ایک شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اس شعر میں محمود و ایاز کی تلمیح بیان کی گئی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے برابری اور مساوات کا درس دیا۔ نماز میں تمام انسان چاہے وہ غلام ہو یا بادشاہ بغیر کسی تفریق کے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور خدائے واحد کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔
تو اس شعر کے ذریعے طلباء و طالبات یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں نماز ادا کرتے ہوئے بادشاہ کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ ایک غلام کو حیثیت حاصل ہے، یعنی اسلام میں برابری اور مساوات کا سبق دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ خدائے واحد کے سامنے تمام انسان چاہے وہ کوئی آقا ہو یا غلام ہو سب برابر ہیں۔ تو طلباء و طالبات یہ تھی محمود ایاز کی تلمیح۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ سوال نمبر 8 ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ تو یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں مذکر الفاظ آپ کو بتاتی چلوں، طول، چمن اور اشتیاق یہ مذکر الفاظ ہیں، جبکہ شان اور تواضع یہ مؤنث الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے قباحت۔ قباحت کا مطلب ہوتا ہے برائی۔ امتیاز، امتیاز کا مطلب نمایاں۔ نوعیت، نوعیت کا مطلب قسم۔ تلافی، تلافی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نقصان پورا کرنا یا ازالہ کرنا۔ اگلا لفظ ہے مبہوت۔ مبہوت کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا۔ دستور، طریقہ۔ تو طلباء و طالبات الفاظ کے معنی میں بتا چکی ہوں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال طلباء و طالبات خود کریں گے۔ سوال نمبر 10 ہے سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباسات کی تشریح کریں۔ تو طلباء و طالبات پچھلے لیکچر میں نثری اقتباس کی تشریح کا طریقہ کار میں آپ کو بتا چکی ہوں، سیاق و سباق کیسے لکھتے ہیں یہ بھی بتا چکی ہوں۔ تو سوال نمبر 10 طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 11 ہے کالم الف کے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ تو طلباء و طالبات متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ۔ تو سوال نمبر 11 کو بھی طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات آج کے لیکچر میں ہم نے کرنل محمد ایاز کی تصنیف قدر ایاز کی مشق حل کی۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات اس کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اور اس مشق کو اچھے سے یاد کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔